بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد. برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں ہمارے درس کا عنوان ہے کہ قبر پرستی کا شرک عام ہو چکا ہے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو امت کے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، وہ محبت ہمارے لیے ہمارے والدین کے پاس بھی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، امانت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور ہر طرح سے امت کی خیر خواہی کی. ہر اس چیز کو امت کو بتلایا جو امت کو جنت میں لے کر جانے والی ہے، اور ہر اس امر سے امت کو خبردار کیا جو امت کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے. صحیحین میں سیدہ کائنات، مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ وہ بیماری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نہ ہوئی، آپ اپنے رب سے جا ملے، آپ بستر مرگ پر تھے، نبی علیہ السلام شدت تکلیف کی وجہ سے، اس بخار کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اے اللہ، تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یا امت اسلام، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا العقلاء، میں تم سب سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جس وقت پیارے پیغمبر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، بستر مرگ پر تھے، اس وقت رحمت للعالمین یہود و نصارہ پر لعنت فرما رہے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، بلکہ آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ کی آل بیت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت ان پر لعنت کیوں کی؟ آؤ سنو اس بات کا جواب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں، اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں پڑھو. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، یحذر ما صنعوا، اللہ کے پیغمبر اس بات کو بیان کر کے امت کو قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف
ہجرت کی، وہاں انہوں نے عیسائیوں کا، نصرانیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا جس میں کچھ قبریں تھیں اور کچھ تصاویر تھیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور واولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے، اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے اور اس کی تصاویر لٹکا لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے گندی مخلوق ہوں گی۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اور اللہ جل وعلا نے سورۃ البینہ میں کیا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک شر البریہ، کہ جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور یہ مشرکین، یہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اس کائنات کی بدترین مخلوق ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جو لوگ قبریں پوجنے والے ہیں، قبروں کے پجاری ہیں، جو امور عبادت درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر سر انجام دیتے ہیں، قبر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، اس پر اعتکاف کرتے ہیں، قبروں کے پاس جا کر ذبح کرتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر دمالے ڈالتے ہیں، وہاں جا کر امور عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق اس کائنات میں بدترین مخلوق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آج دیکھ لیجئے، نظر دہرا لیجئے، وہ کون سا شہر، وہ کون سا صوبہ، وہ کون سا گاؤں، کون سا محلہ، کون سا دیہات ایسا ہے جہاں قبریں نہیں پوجی جا رہی، جہاں مزار نہیں پوجے جا رہے۔ اے امت اسلام آنکھیں کھولو، یہ شرک تمہاری تباہی کا، بربادی کا، پسپائی کا، رب کی ناراضگی کا، رب کے غضب کا سبب ہے۔ اس شرک کو ترک کرو، توحید کو اختیار کرو۔ آئیے تیسری حدیث سنیے اس تعلق سے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر جناب جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا۔ سنو مسلمانوں، اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح مسلم، پڑھو اللہ کے رسول کے فرموزات پیارے پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے میری امت کے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں، ایسا کرنے سے روکتا ہوں کہ قبر پر جا کر، درگاہ پر جا کر نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا، قیام نہیں کرنا، نظر نہیں دینی، وہاں جا کر طواف نہیں کرنا، اعتکاف نہیں کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح آئیے اس تعلق سے چوتھی حدیث سنیے جو کہ صحیح مسلم میں ابی الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال له کہ مجھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا الا ابعثک على ما بعثني علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس مشن پر، اس مہم پر روانہ نہ کروں جس مشن پر مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا تھا کہ تجھے کوئی بھی تصویر نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے مٹا ڈال، ولا قبر مشرفا الا سویتہ، اور جو قبر بھی تجھے اونچی نظر آئے، جو قبر تجھے بلند نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے زمین کے برابر کر ڈال۔ یہ ہے منہج کس کا؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو اس بات کا حکم دیا کہ جا میں تجھے اس مشن پر بھیج رہا ہوں جس مشن پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اسی طرح اس تعلق سے پانچویں حدیث سنیے جو کہ صحیح مسلم ہی کے اندر مروی ہے، جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، قبر پر بیٹھنے سے یعنی مجاوری کرنے سے، اور قبر پر عمارت بنانے سے، قبہ تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں نہیں جو ہے یہ تحریم پر، حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح اس تعلق سے چھٹی حدیث سنیے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہایت برے وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، یہ لوگ زندہ ہوں گے اور قبروں پر مسجدیں بنانے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو بال بال اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام میں اپنے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اس لیے کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھیں۔ یاد رکھیں اسی بنا پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام میں اپنے صحابہ کرام کو قبرستان کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی اسلامی تربیت فرمائی، ایمان ان کے اندر پختہ ہوا، پھر انہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے۔ معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، آج دیکھ لو ان درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر کس طرح کھلے عام شرک ہو رہا ہے۔ اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کی توہین ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کو، ان خرافات کو، ان شرکیات کو، ان منکرات کو اسلام کا رنگ دے کر اولیاء اللہ کی محبت کی آڑ میں لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر وہاں امور عبادت سر انجام دینے کی، اور جو قبروں میں مدفون ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل، ان کے صدقے رب کو پکارنے کی، رب سے مانگنے کی تعلیم و ترغیب دی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمانوں، آنکھیں کھولو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عزت کی قسم ہے
یہ وہی شرک ہے جس شرک میں امم سابقہ مبتلا ہوئی تھی۔ رب ذوالجلال نے ان کے تمام کفریہ شرکیہ عقائد کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، محتاط ہو جاؤ۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ یاد رکھیں، اگر توحید میں شرک کی آمیزش ہوئی اللہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے لئن اشرکت لا يحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تمہارا سب کچھ برباد کر دیے گا۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہیں اللہ کی مشیت پر ہیں، جس کے لیے چاہے رب ذوالجلال معاف کر دے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے مشرک کے لیے جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے، ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے بندو، توحید پر آخرت کا انحصار ہے، اسے صاف اور شفاف رکھو، اسے خالص رکھو، اس میں سچے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، شرک کی آمیزش کو نکال باہر کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت اس معاملے میں اتنی محتاط کہ رب کی بارگاہ میں خلیل اللہ دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہی مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے بندو، جب انبیاء علیہم السلام اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں، اتنے خائف ہیں، پھر ہمیں کس چیز کا مغالطہ ہے، کس چیز کی غلط فہمی ہے؟ اللہ کے بندو، ان درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر شرک ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر یہ سب کچھ کرنا شرک اکبر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آنکھیں کھولو اور ان تمام شرک کے اڈوں کو زمین کے برابر کرو، انہیں مسمار کرو، کیونکہ جب تک یہ شرک کے اڈے باقی رہیں گے تب تک لوگ اس شرک سے، اس قبر پرستی سے باز نہیں آئیں گے۔ اور یہ بات بھی جان لے کہ ان شرک کے اڈوں کو، ان مزاروں کو، ان آستانوں کو، ان درگاہوں کو زمین کے برابر کرنا یہ قطعی طور پر اولیاء اللہ کی توہین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیم و تربیت ہے، جناب علی کی سنت ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اس چیز پر عمل کیا اور اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ جا، میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی جس بات میں، جس چیز میں کوئی لرزش ہوئی ہو معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ الہ العالمین امت اسلام کو، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا فہم، توحید کی تحقیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔